السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، ہم اور آپ مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم اور آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہیں جو انسان بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، یا اس کے پاس جسم میں کسی چیز کی کمی ہے، آنکھ کی کمی ہے، کان کی کمی ہے، ہاتھ کی کمی ہے، انگلی کی کمی ہے، پیر کی کمی ہے، وہ معذور ہے، وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے، گویا کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے، اور مصیبت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، گھر ہے، چھت ہے، روزی ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جسم میں ساری نعمتیں موجود ہیں۔ تو اللہ کے شکر کے طور پر جب کسی ایسے انسان سے آپ کی ملاقات ہو جو مصیبت میں ہے، جو بیمار ہے، جو پریشانی میں ہے، تو اس مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر آپ ایک دعا اللہ کے شکر کے طور پر پڑھا کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے۔ کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کی خیریت پوچھیں، اس کی تیمارداری کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، لیکن اللہ نے آپ کو اس بیماری سے دور رکھا ہے، اس پریشانی سے دور رکھا ہے۔ کبھی کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آ گیا جو آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے مانگنے والا نہیں بنایا ہے، آپ کو دینے والا بنایا ہے، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے شکر کے طور پر کسی مصیبت زدہ، بیمار، پریشان حال، معذور شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا کریں، اللہ کے شکر کے طور پر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بہت اچھی دعا ہے، اللہ کے شکر کے طور پر آپ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، لیکن زور سے نہیں پڑھنا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے تو اس کو برا لگے گا نا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کو عجیب لگے گا کہ اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا۔ وہ آپ کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ عجیب سی سچویشن میں چلا جائے گا، حالت میں چلا جائے گا۔ تو اپنے من میں، دل میں، یا دھیمی آواز میں ہونٹوں کو ہلا کر کے پڑھ لیں، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی عافانی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی، محفوظ رکھا، بچا کر رکھا۔ کس سے؟ مما ابتلاک بہ، اس چیز سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، جس میں تجھے اللہ نے ڈالا ہے۔ یعنی جو مصیبت تیرے پاس ہے، جو مصیبت تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس بیماری میں تم ہو، جس معذوری میں تم ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، بچا کر کے رکھا ہے۔ وفضلنی، اور اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے فضیلت دی ہے، کس پر؟ علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے فضیلت دی کہ اللہ نے صحت دیا، اللہ نے عافیت دی، اللہ نے روزی دیا، اللہ نے گھر دیا۔ جب بھی جھوپڑی والے علاقے سے گزر ہو، اس دعا کو پڑھیں کہ گرچہ آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے لیکن ہے۔ جب بھی کسی بیمار کے پاس سے گزریں، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے، اسے بیمار رکھا ہے۔ کسی معذور کے پاس سے گزرے، یہ دعا پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو معذور نہیں بنایا ہے، وہ معذور ہے۔ اللہ کے شکر کے طور پر یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ آپ کو اور بچا کر کے رکھے، اللہ آپ کی اور حفاظت کرے، اس لیے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت آتی ہے، اور اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، بندہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، یہ دعا سکھائی۔ کسی مصیبت زدہ، بیمار، معذور شخص کو دیکھیں تو آپ اللہ کے شکر کے طور پر یہ دعا پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ گھر والوں کو بتائیں، خود بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، ورنہ دیکھیں کہ آپ ماحول میں نکلیں، سماج میں نکلیں، سوسائٹی میں نکلیں، گلی میں مانگنے والے ہیں، کوئی معذور دکھ جائے گا، کوئی غریب دکھ جائے گا، کسی کے پاس ہاتھ نہیں، کسی کے پاس پیر نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ مزید دے گا، جو ہے وہ باقی رکھے گا، اور چیزوں سے آپ کو نوازے گا۔ شکر ادا نہیں کریں گے، نعمتیں چھین لی جائیں گی، کسی کی تحقیر کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کو جو ہے اندھا کہیں گے، کسی کو
لگڑا کہیں گے، کسی کو لولا کہیں گے، کسی کی بیماری پر ہنسیں گے، کسی کی پریشانی پر خوش ہوں گے اور کسی کی مصیبت کو اپنے لیے ہنسنے کا ذریعہ سمجھیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی کل اسی حالت میں ڈال دے۔ کسی کی بے بسی کو دیکھ کر مسکرانے والوں، تمہیں اللہ اس حالت میں اگر لے کر کے چلا آئے تو تمہاری کیا حالت ہوگی، اندازہ کریں، تصور کریں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے تاکہ اللہ کا شکر ہو، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز سے یعنی اس مصیبت سے، اس آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو شکر کے طور پر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔